جو اولیاء کرام کے قدموں میں عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سید زادی کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کرتی اور نہ یہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلتی ہیں۔ یہ امام پاک کا حکم ہوا تھا، امام سجاد علیہ السلام کو، امام کے حکم کے مطابق پھر ان کے جو ساتھ رفقا تھی ان کے، انہوں نے سفر اختیار کیا۔ زمانے دے ونج کے سکول ڈٹھا ہے، محبت دا جب اصول ڈٹھا ہے، علی تے بچڑا تو قربان جاواں جنہ کو چمدا رسول ڈٹھا ہے۔ 1402 ہجری میں نے قدم رکھا ہے اور پہلی مجلس، پہلا میلاد اہل سنت کا عزاداری کرانے کا، اور لاہور میں اذان علی اکبر کا شرف مجھے 39 سال سے حاصل ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ ہمیں شفا کے لیے دیں، تو جو شیشیاں ادھر ہوتی ہیں اسی میں ہم ڈال کے دیتے جاتے ہیں۔ یہ جیسا چل رہا ہے جیسے برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں۔ شیخوپورہ ٹائمز کے ساتھ میں ہوں بلال احمد اذان۔ ناظرین، اس وقت میں لاہور میں آل رسول کے اس در پہ موجود ہوں جنہیں بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے۔ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام، یعنی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور غازی عباس علمدار کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ زوجہ ہیں حضرت مصعب بن عقیل کی، یعنی کہ ان کی جن کو کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا اور ان کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ جب واقع کربلا ہوا تو اہل بیت کے لیے مشکلات بڑھی تو وہ ہجرت کر رہی، یعنی کہ ایران کے راستے بلوچستان سے ہوتی ہوئی ہندوستان یعنی کہ لاہور پہنچی اور یہاں پر آپ کا مزار ہے، یہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اگر ہم ماضی کی روایت کی بات کریں تو اس طرح اہل بیت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آج چونکہ محرم الحرام کے ایام ہے تو محرم میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں عقیدت مند جو ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ وہیں محرم الحرام کے ایام جب نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوا دیا تھا مگر یزید کے سامنے بیعت نہیں کی تھی، نہ صرف ایران عراق لوگ جاتے ہیں بلکہ جو وہاں پر نہیں جا سکتے وہ آل رسول کے اس در یعنی کہ بی بی پاک دامن پر حاضری کے لیے پہنچتے ہیں، اپنی عقیدت کا محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ محرم الحرام کے ایام ہیں تو ہم وہاں پر ایک تو حاضری کے لیے پہنچے ہیں، دوسرا ہم آپ کو وہ مناظر دکھانے کے لیے پہنچے ہیں کہ جو عقیدت مند ہے کس طرح سے بی بی پاک دامن یعنی کہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام سے بھی محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بات کس قدر غسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ بی بی پاک دامن یعنی کہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام، ان کے قبر مبارک کے بالکل سامنے غازی عباس علمدار کا علم بھی لگا ہوا ہے، جہاں پہ عقیدت مند جو ہے وہ چراغاں کرتے ہیں، اپنی منتیں پورا ہونے کے لیے یہاں پر خاص طور پر دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو چراغاں پہ ایک خاتون موجود ہیں جو کہ یہاں پہ خدمت گزار ہے، جو زائرین آ رہے ہیں ان کی رہنمائی کر رہی ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ باجی آپ کہاں سے کب سے آپ یہاں پہ خدمت کر رہی ہیں اور یہ لوگ چراغاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھائی مجھے تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، میں داتا حضور تھی پہلے، 14 سال ہوئے ہیں میرا ادھر تبادلہ ہوا۔ آپ یعنی کہ خدمت ہے کہ پہ آپ کی ڈیوٹی ہے؟ جی یہ میری ڈیوٹی ہے، ادھر کئی لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں پا کے جاتے ہیں، تیل لے کے جاتے ہیں، کوئی واپس آتا ہے کہ مجھے شفا ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا اس کے ساتھ مجھے شفا ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا دیسی گھی ہوتا ہے، اس کو منت یہاں پہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو کس طرح سے وہ منت لے سکتا ہے؟ وہ یہی آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں شفا کے لیے دیں، تو جو شیشیاں ادھر ہوتی ہیں اسی میں ہم ڈال کے دیتے جاتے ہیں۔ یہ جیسا چل رہا ہے جیسے برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ چراغ کیسے بھر رہے ہیں، کروڑوں دنیا آ رہی ہیں ان کو دے رہے ہیں، نکلی جا رہا ہے۔ محرم میں کوئی خاص منت ہو جو کسی کی پوری نہ ہو رہی ہے تو کس طرح سے یہاں سے لے سکتا ہے؟ یہ محرموں میں لوگ آتے ہیں اپنے بچوں اولاد کے لیے آتے ہیں، ویسے تو بیسیکلی اولاد کے لیے لوگ آتے ہی رہتے ہیں، پر محرموں میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آج جیسے علی اصغر کا جھولا نکلنا ہے، جھولے کی مراد ہے، اولاد کے لیے بچوں کے لیے آ رہے ہیں لوگ، جھولے لے کر جاتے ہیں۔ بی بی کے بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہم دیتے ہیں، وہ لوگ ہی جن کی پوری ہوتی ہیں نا وہ لے کر آتے ہیں، آگے سے ہم دیتے جاتے ہیں، آگے سے مزید وہ شفا یابی ہو رہی ہے۔ زمانے دے ونج کے سکول ڈٹھا ہے، محبت دا جب اصول ڈٹھا ہے، علی تے بچڑا تو قربان جاواں جنہ کو چمدا رسول ڈٹھا ہے۔ جی، بی بی پاک دامن جہاں پہ ان کا مزار ہے اس سے 2 سے 3 قدم کے فاصلے پر ایک کمرہ نما یہاں پہ برآمدہ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ 3 قبریں ہیں۔ تو آئیں جو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک حاجی صاحب وہ جہاں پہ فاتح خوانی کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کن کی قبریں ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ حاجی صاحب بتائیے گا یہ کن کی قبریں مبارک ہیں یہاں پر؟ پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ لاہور میں جو سب سے متبرک مزار ہے نا
वो हमारी आकाज़ादी मुर्शदादी बीबी रुकैया सलाम अलैहा का है। ये नेक अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे यहाँ पे चिला काटते थे, हाज़री देते थे, जुमेरात के जुमेरात आके इबादत में रात गुजारते, शब बेदारी करते थे। ये हमारे बादशाह हैं सैयद मौज दरिया साहब, जिनका मज़ार पुरानी नरकली आजकल ओरेंट ट्रेन के दरमियान में है। ये उनके बड़े भाई हैं, साथ उनके रुफ़क़ा थे, जो कि उनका अपना मामूल था कि पूरी ज़िंदगी ये जुमेरात के जुमेरात इधर आके इबादत गुजारते थे सारी रात, और आपके कदमों में ये अपनी इबादत गुजारने को फ़ख्र समझते थे। यानी कि ये सैयदादी बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम उनके दरगाह पे यानी कि उनके मज़ार पे आकर ये इबादत किया करते थे। बेटे ये असल में जो औलिया इकराम के कदमों में इबादत करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सैयदादी कभी भी अकेले सफ़र नहीं करती और ना ये अपनी मर्ज़ी से घर से निकलती हैं। ये इमाम पाक का हुक्म हुआ था, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को, इमाम के हुक्म के मुताबिक फिर उनके जो साथ रुफ़क़ा थी उनके, वो उन्होंने सफ़र इख्तियार किया। और जहाँ तक रवायात में आता है कि सुबह ये झाड़ियों में मुख्तलिफ जगह में छुप जाती थी और रात को सफ़र इख्तियार करती थी ताकि किसी गैर सैयद की नज़र ना पड़े। ये एक ख़त भी कहते हैं लिखा गया था 2005 में, शायद उसमें वो बेटे मशहद के गवर्नर को लिखा गया था। उसमें ये वेरिफिकेशन करनी थी, बाज़ फ़िक़ों के दरमियान ये है बदगुमानी पाई जाती थी कि ये वो पाक सईदा नहीं है। ये जैसे मुल्तान में एक मोहम्मद नगर मोहल्ला है, वहाँ भी एक अल्लाह की नेक वलिया की बेटी की कब्र मुबारक है। वो लोग उनसे तशबीह देते थे कि ये उनकी है, मोहम्मद नगर मुल्तान में भी है, उनकी साहबजादी है। लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ है, मशहद के गवर्नर ने भी इसको तस्दीक किया है, नहीं ये बीबी रुकैया सलाम अलैहा बिनते अली बिनते अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुख्तर है। ये वहीं से हालात जो उनके लिए नामुनासिब हुए और इमाम ने आखिरी वक़्त में उनको हुक्म फरमाया कि मैं इमाम हुक्म देता हूँ कि आप सफ़र इख्तियार कर लें, हिजरत कर दें, यहाँ आपकी ज़िंदगी को खतरा है। देखें जी, ये वो दर है जहाँ पर जो अल्लाह के वली हैं वो भी यहाँ पर आकर अपनी इबादत किया करते थे, क्योंकि ये आले रसूल का दर है। तो आएँ अब आपको उस मुकाम पर लेकर चलते हैं जहाँ पे दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जहाँ पर आके जुमेरात की जुमेरात वहाँ पर आके इबादत किया करते थे, हाजिरी दिया करते थे। अब हम आपको उस मुकाम पर लेकर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें इनाम है। जहाँ जहाँ ये दीन है वहाँ हुसैन हुक्मरान है। पाक सरज़मीन का इसके हरम कीन का अब तो सरबरा हुसैन है या हुसैन है। जी, ये वो मुकाम है जहाँ पे दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो यहाँ पर आकर इबादत किया करते थे, अब उस मुकाम पर चरागा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बहनें हैं यहाँ पर इस वक्त चरागा करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली वो मुकाम है जहाँ पे हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर हाजिरी के लिए हर जुमेरात को आया करते थे। यही वजह है कि यहाँ पे जो जितना भी फंड्स यहाँ पर इकट्ठा होता है वो सारा जो है वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी दरगाह पर जाता है, वहाँ पर लंगर इसका तकसीम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं उनकी जानिब से यहाँ पर भी चिरागा किया जाता है। इसी तरह जो ही अभी शाम होने वाली, जैसे ही शाम हो गई ये चिराग जलना शुरू हो जाएंगे और सारी रात यहाँ पर लोग आते रहेंगे और अपना जो है वो चिरागा करते रहेंगे। ऐसा शहंशाह हुसैन है। जी, बाबा सैयद आबद रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता कई सालों से ड्यूटी यहाँ पर ही दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, अस्सलाम। अब कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे 40 साल हो गए हरम पे ड्यूटी देते हुए। 1402 हिजरी में मैंने कदम रखा है और पहली मजलिस, पहला मिलाद अहले सुन्नत का अज़ादारी कराने का और लाहौर में अज़ान अली अकबर का शरफ मुझे 39 साल से हासिल है। यानी 39वीं अज़ान अली अकबर मैंने दी है। मतलब हर 10 मुहर्रम की सुबह आप यहाँ पर अज़ान अली अकबर 39 साल से
جی دیکھیں جی، یہ بڑی خوش نصیبی کی ان کے لیے بات ہے کہ گزشتہ 40 سال سے اذان علی اکبر جو ہوتی ہے، فجر کی اذان جو ہوتی ہے، جس کو اذان علی اکبر کے یعنی کہ علی اکبر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ یہاں پر ہی اپنی اذان جو ہے یعنی کہ یہاں پر ہی وہ اذان دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ یہ جو قبریں مبارک ہیں تین، وہ دو نیچے ہیں، وہ کن کی ہیں؟ یہ بی کیسے آئیں، کب آئیں، کس طرح آئیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ ان کا تعلق ہے کلابیہ خاندان سے۔ جناب علی سیدہ نے حکم دیا تھا خاتون جنت نے کہ علی میرے بعد ایک شادی کرنا، اس میں اور وہ اس میں سے ایک بیٹا ہوگا ایک بیٹی ہوگی۔ عباس کا نام رکھنا، ایک رقیہ بنت، یہ کلابیہ خاندان سے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے یہ ہے، کیونکہ مولا نے 2 شادی کی تھی اس میں سے۔ یہ سن 64 ہجری میں آئی ہیں، واقعہ کربلا کے بعد آئی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی نے فرمایا کہ جب پاکستان وجود میں آیا اور اس کی بنیاد رکھنے والی جناب رقیہ بنت علی علیہ السلام ہے، اسلام کا پہلا جھنڈا انہوں نے لگایا ہے۔ محمد بن قاسم سندھ تک آیا ہے، آگے نہیں آ سکا۔ یہاں ہندو راجہ حکومت کرتا تھا، وہ بی بی کرامات دیکھی، ان کے مندر ہلنے لگے، علم نجومی کا دور تھا، انہوں نے بلایا، پتہ کیا کہ یہ ہستیاں زمین آسمان پلٹ سکتی ہیں، لہذا اس نے حملہ کیا۔ اس کے 2 شہزادے آئے، یہ نیچے 2 قبریں میں ابھی بتاتا ہوں کو۔ انہوں نے بی بی کی، یہ حضرت زینب کی ساس کی قبر ہے ادھر، پورے ورلڈ میں نہیں ہے، بی بی ترک مراد، ان سے مخاطب اندھا ہو گیا۔ اندھا ہونے کے بعد بی بی کی کرامت سے وہ صحیح ہو گیا، انہیں اعلان جنگ کر دیا اور اپنے باپ کے خلاف شامل ہوا بیویوں کے ساتھ۔ انہوں نے حملہ کیا، بی بی نے دعا کی، زندہ سما گئی اور وہ ہندو راجہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ پہلی برصغیر کی مسجد ہے جس کی تعمیر بابا خاکی، ہندو راجہ بکر موسوائے اور بابا خاکی نے رکھی۔ یہ جو آپ اپنی موبائل سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد، وہ جو ہے اس برصغیر کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد جو ہے یہاں پہ بی بی پاک دامن کی درگاہ پہ رکھی گئی تھی، اور محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ وہ 3 قبریں ہیں جو کہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھی، اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک ہے، جہاں پہ خواتین کی بڑی تعداد ایک زائرین کی موجود ہے۔ عقیدت مند ہے یہاں پر، پھول جہاں پر ان کو نچھاور کیے جا رہے ہیں اور اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کر کے یہاں پر دعائیں مانی جا رہی ہیں۔ ان کے نام کیا تھے شاہ صاحب؟ یہ بی بی رقیہ کی نندے ہیں، حضرت بن عقیل کی زوجہ ہیں، ان کے نام یہ پیچھے لکھے دیکھنا پڑے گا آگے کے۔ ایک بی بی حور ہے، ایک بی بی نور ہے، ایک حمیدہ کا نیچے حمیدہ خاتون ہے۔ بی بی کی یہ 2 بیٹی ہیں نیچے، اور یہ ان کی نندے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید ہوئے تھے، ان کی یہ بہنیں ہیں اور جناب کی نندے ہیں۔ یہ ہستی ہے ان کی، اور یہ یہاں پہ داتا علی جوہری سب سے بڑی خاصیت، داتا نے شادی نہیں کی، عام عورت ہے، یہاں پہ داتا گنج بخش علی جوہری وہ ٹائل لگی ہے، یہاں جھکتے تھے، اور بی بی نے کہا داتا دنیا تمہارے اوپر جھکے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہے بیسیکلی محرم الحرام کے ایام میں، جب محرم میں بڑی تعداد میں جو ہے زائرین ہیں یہاں پر عقیدت کے لیے پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دعائیں اور منتیں مانے۔ یقیناً آل رسول کا وہ دار، اوپر سے محرم الحرام کے ایام ہو تو جو دعائیں ہیں یہاں پر ان کا وسیلے سے ضرور پوری ہوتی ہیں، ایسا جو عقیدت مند یہاں پر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے۔ شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ میں پیغام یہ دوں گا کہ یہ مولا علی کی بیٹی ہیں، یہاں پہ احترام ضروری ہے۔ یہ یہاں پہ ہندو سکھ عیسائی آتے ہیں، اپنے عقیدے کو مت چھوڑو، دوسرے کے عقیدے کے مت چھیڑو، اپنے ذکر کرو۔ اور اتحاد بیلی مسلم کا یہاں اتنی اچھی فضا ہے کہ یہاں پہ شیعہ سنی مل کے پروگرام کراتے ہیں، ادھر میلاد ہو رہا ہے، ادھر مجلس ہو رہی ہے۔ ہماری امن کمیٹی ہے جن میں چیئرمین آغا فراد اور افضال ڈی، ان کی بتاتے یہ مل کے یہاں پہ نہایت ایک گلدستہ بنائے۔ لاہور کی پہلی یہ درگاہ ہے اور لاہور کی یہ پہلی جگہ ہے جہاں کبھی جھگڑا ہوا ہی زندگی میں نہیں ہوا۔ یہی پیغام ہے جی، یہی محبت کا پیغام ہے، یہی عقیدت کا پیغام ہے کہ جس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، مطلب اسلام کا جو علم ہے وہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دے۔ اسی طرح غازی عباس علمدار جو کہ بی بی رقیہ کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنے بازو کٹوا دیے، لیکن اسلام کا علم ہے جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھا۔ مقصد ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ آل رسول کا در ہے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا، جو کہ آپ
مولا علی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت غازی عباس علمدار کی ہم چیرہ ہیں محرم الحرام میں ان کی درگاہ کے کیا مناظر ہیں، کس طرح سے عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں، ہم آپ کو وہ مناظر دکھا سکتے ہیں اور اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ مزید آپ شیخوپورہ ٹائمز کے ساتھ رہیے گا۔ فی الحال بلال احمد اذان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔